اچھا، تو آج ہم ایک ایسے زبردست سفر پر چل رہے ہیں جو ہر روز ہر لمحہ ہمارے اپنے اندر ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارے کھانے کا سفر۔ اور سائنس کے بورنگ لیکچرز کو بھول جائیں، کیونکہ یہ ایک پوری مہم جوئی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کتنی حیرت انگیز ہے۔ تو کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جب ہم پہلا نوالا لیتے ہیں تو اس کے بعد اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ صرف چبانے اور نگلنے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی کا آغاز ہے جسے آج ہم مل کر دریافت کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، اور پہلا قدم اسی لمحے اڑ جاتا ہے جیسے ہی کھانا ہمارے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کسی کے سوچنے سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، ہاضمے کا عمل فوراً اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نوالا منہ میں گیا، ہمارے دانت اسے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا تھوک، جسے سلائیوا بھی کہتے ہیں، اسے کیمیکلی گھلانا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھیں کہ یہ اس لمبے اور دلچسپ سفر کے لیے کھانے کی پہلی تیاری ہے۔ ایک بار جب کھانا اچھی طرح چبا لیا جائے تو یہ اپنے سفر کے پہلے بڑے مرحلے کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور اس کی رفتار پر لوگ سچ میں حیران رہ جائیں گے۔ صرف 5 سے 8 سیکنڈ، بس اتنی سی دیر، ذرا آنکھیں جھپکنے کی دیر ہے اور کھانا منہ سے سیدھا معدے تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ واقعی یہ حیران کن حد تک تیز ہے۔ تو بھئی یہ اتنی تیزی سے ہوتا کیسے ہے؟ نہیں، یہ کشش سکل کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے پیرسٹالسس نامی ایک طاقتور عضلاتی عمل کی وجہ سے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے پٹھوں کی ایک لہر جو کھانے کو نیچے کی طرف دھکیلتی جاتی ہے، بالکل ایک سمندری لہر کی طرح۔ اچھا، غذائی نالی کے بالکل آخر میں ایک دروازے کی طرح ایک مسکولر رنگ یعنی چھلا ہوتا ہے۔ اس کا کام بڑا سیدھا ہے، کھانے کو اندر آنے دینا اور معدے کے تیزاب کو باہر رکھنا۔ جب یہ دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوتا تو وہی تیزاب اوپر آ کر سینے میں جلن، یا جسے ہم ہارٹ برن کہتے ہیں، اس کا سبب بنتا ہے۔ اب کھانا سفر کے اگلے پڑاؤ پر پہنچتا ہے، یعنی ہمارا معدہ۔ یہ ہاضمے کے نظام کا اصل پاور ہاؤس ہے، جہاں سب سے شدید کیمیائی ایکشن ہوتا ہے۔ معدے کی طاقت کو بالکل بھی کم نہ سمجھیں۔ اس میں جو تیزاب ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ یہ تیزاب لفظی طور پر آپ کے جسم کے بیشتر دوسرے اعضاء کو تحلیل کر سکتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ تیزاب اتنا خطرناک ہے تو معدہ خود کو کیسے بچاتا ہے؟ جواب ہے اس کی دیواروں پر موجود بلغم کی ایک موٹی حفاظتی تہ۔ یہ تہ نہ صرف معدے کو بچاتی ہے بلکہ یہی تیزاب کھانے میں موجود خطرناک جراثیم کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ حفاظتی تہ کمزور پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں معدے میں تکلیف دہ زخم یعنی السر بھی بن سکتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ کھانے فوراً توانائی کیوں دیتے ہیں، جبکہ کچھ کھانے کھانے کے بعد کافی دیر تک پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ ساری گیم ہاضمے کی رفتار کی ہے۔ سادہ کاربوہائیڈریٹس جیسے انرجی ڈرنکس سب سے تیزی سے گزرتے ہیں، پروٹینز کو تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے، اور چکنائیوں کو ہضم ہونے میں سب سے زیادہ دیر لگتی ہے، اسی لیے وہ ہمیں زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ تو کئی گھنٹوں کی اس محنت کے بعد معدہ اپنے مواد کو، جو اب بالکل دلیے کی طرح گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی آنت میں بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم سفر کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ اب تک کھانا صرف توڑا جا رہا تھا، لیکن اب ہمارے جسم کو اس سے توانائی حاصل کرنی ہے، یعنی غذائی اجزاء کو جذب کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ چھوٹی آنت کی اندرونی سطح بالکل ہموار نہیں ہوتی، بلکہ یہ ولائی نامی لاکھوں چھوٹی چھوٹی انگلیوں جیسی ساختوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ذہین ڈیزائن ہے جس کا مقصد سطح کے رقبے کو بہت زیادہ بڑھانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ غذائی اجزاء ہمارے خون میں جذب ہو سکیں۔ اچھا، چھوٹی اور بڑی آنت کے نام تھوڑے سے کنفیوزنگ ہو سکتے ہیں، اصل فرق ان کے کام میں ہے۔ چھوٹی آنت لمبائی میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا کام ہے غذائی اجزاء کو جذب کرنا، جبکہ بڑی آنت جو کہ چوڑی ہوتی ہے، اس کا بنیادی کام ہے بچے ہوئے مواد سے پانی کو واپس جسم میں جذب کرنا۔ بڑی آنت سے کھانا گزرنے کی رفتار بہت اہم ہے۔ اگر یہ بہت تیزی سے گزر جائے تو جسم کو پانی جذب کرنے کا پورا موقع نہیں ملتا، جس سے ڈائریا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بہت آہستہ گزرے تو جسم بہت زیادہ پانی جذب کر لیتا ہے جو قبض کی وجہ بنتا ہے۔ اور اب ایک حیران کن بات،
فضلہ صرف بڑی آنچ سے گزرنے میں تقریباً 30 گھنٹے لیتا ہے۔ جی ہاں، 30 گھنٹے۔ یہ ایک دن سے بھی زیادہ کا وقت ہے۔ یہ ہمارے اس پورے سفر کا سب سے سست مرحلہ ہے۔ تو اب ہم اپنے سفر کے بالکل آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا راز باقی ہے۔ اچھا، اس فضلے کی ایک خاص بو بھی تو ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جواب صرف ایک لفظ میں ہے: بیکٹیریا۔ جی ہاں، ہماری بڑی آنت میں رہنے والے اربوں ننھے مددگار یعنی مائکروبز ان باقیات کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اور اس عمل کے دوران وہ کچھ گیسیں خارج کرتے ہیں، اور یہی گیسیں اس مخصوص بو کا سبب بنتی ہیں۔ اور آخر کار بڑی آنت اپنا مواد سفر کے آخری سٹاپ یعنی ریکٹم میں خالی کرتی ہے۔ ریکٹم ایک طرح کا ویٹنگ روم ہے جو دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ فضلہ باہر نکالنے کا وقت آ گیا ہے اور صحیح موقع آنے تک اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پہلے نوالے سے لے کر آخری مرحلے تک اس پورے ناقابل یقینی سفر میں کل 2 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک لمبا اور پیچیدہ عمل ہے جو ہر وقت ہمارے اندر چلتا رہتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی کھانا کھائے تو یہ یاد رہے کہ وہ صرف بھوک نہیں مٹا رہا بلکہ ایک 4 دن کا خودکار کیمیائی سفر شروع کر رہا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے جسم میں اور کون کون سے ایسے حیرت انگیز نظام ہیں جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ لیتے ہیں۔